ایران کی پوزیشن جو ہے وہ دن بدن حیران کن طور پر مضبوط ہو رہی ہے. اسٹریٹ آف دی ہارمز سے پاکستان کا جہاز گزر آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیٹی امریکہ میں کینسر پر ریسرچ کر رہی تھی, اسسٹنٹ پروفیسر فاطمہ اس کا نام ہے, اس کو یونیورسٹی نے فائر کر دیا ہے کچھ دن پہلے. کہ نیٹو سے لے کر یورپین کنٹریز نے ایک ایک کر کے ٹرمپ کو انکار کر دیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یورپی یونین بڑے عرصے بعد یکجا نظر آئی اور سب نے انکار کیا. انہوں نے کہا اسی تاڈے نال نہیں آنا. جعفری صاحب, اگر وہ لوگ اتحاد بنا سکتے ہیں, وہ لوگ یہ ایک الائنس بنا سکتے ہیں کہ ہم ٹرمپ کی غیر قانونی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, آپ کے مسلم ممالک کیوں نہیں ایک پیج پر آ رہے؟ یہ کیوں نہیں یہ سوچ رہے کہ ایران پہ حملہ ایک غیر قانونی حملہ ہے؟ آج سوئٹزرلینڈ نے اپنی فضائی حدود بند کر دیا امریکی فوجیوں کے لیے. انہوں نے کہا یہاں سے نہیں گزر سکتے, یہ جو بھی وار کے لیے جائیں گے. ٹرمپ کی بے بسی تو بڑی کھل ڈل کے سامنے آ گئی سر. چائنا, اٹلی, جو غازہ بنا کے رکھا ہے ایران نے اسرائیل کو, جو تازہ فوٹیجز آ رہی ہیں اگر آپ دیکھیں, بڑی تعداد میں جو سجیل میزائل کے حملے ہیں, انہوں نے بڑی تعداد میں تباہی مچائی ہے. ایک ریلوے اسٹیشن بھی اسرائیل کا اڑ گیا ہے, اتوں ہی پاکستان کا جہاز لنگ گیا ہے. سر حافظ صاحب کا وی این ہے, لیکن پاکستان کا جہاز صرف وہاں سے گزرا ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں, جو گیون روٹ اس کو دیا گیا تھا. حافظ صاحب کے لیے اجازت نامہ درکار نہیں ہے. حافظ صاحب آپ پروانے ونڈ دینے کہ ایتھوں سی آنا ہے. جعفری صاحب کیا بات کر دی آپ نے سر, پروانے دے شکریہ بھی تے ادا کرتے ہیں نا اگلے نے. مجبوری ہے نا, پاکستان سے ٹکر بہت مشکل ہے. سر کیوں ٹکر لینی ہے ایران نے؟ کوئی بھی کنٹری ہو, میرا اشارہ صرف ایران کی طرف نہیں ہے. آج تو وہ جو پریانکا چوپڑا کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے فری پیلسٹائن کا نعرہ لگا دیا, وہ ویڈیو دیکھے کتنی وائرل ہوئی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. ناظرین, جنگ پر ہم بات کر رہے ہیں, ہماری سیریز چل رہی ہے پروگرامز کی, اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں, انسائیڈرز بتا رہے ہیں اور مختلف خبروں, انٹرنیشنل خبروں کو یکجا کر کے اپنا تبصرہ دے رہے ہیں کہ یہ جنگ کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. فی الحال صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ بہت سیریسلی بیک فٹ پر جاتے دکھائی دے رہے ہیں. بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ وہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, اپنے ہی دوستوں سے شکوے کر رہے ہیں, مسلسل شکوے کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو گویا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارا کتنا ساتھ دیا تھا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا, مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی پوزیشن جو ہے وہ دن بدن حیران کن طور پر مضبوط ہو رہی ہے. گو کہ آج کی خبر یہ ہے کہ علی لاریجانی جو ہیں, ان کی شہادت کی خبر آئی ہے, بڑی وائرل ہوئی, اس کو الجزیرہ نے بھی اٹھا لیا, لیکن اس کے ساتھ ہی ایران نے اس کی تردید بھی کر دی کہ وہ الحمدللہ بالکل خیر و عافیت سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف دی ہارمز سے پاکستان کا جہاز گزر آیا ہے. ایران نے بڑا کلیئرلی پاکستان کو پیسج دیا, جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کامیابیاں سب کے سامنے ہیں. جعفری صاحب سے بات کریں گے, دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کس صورت کی طرف کس صورتحال کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹرمپ کیا بیک فٹ پہ جانا کتنا امپورٹنٹ ہے. جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ فائن سر, آپ سنائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے علی لاریجانی کی بات کر لیتے ہیں. شہادت کی اطلاع آئی, الجزیرہ ایک بڑی مطلب معتبر ہے, لیکن پھر تردید کرنی پڑی. ڈیفنس منسٹر اسرائیل کے, ان کے چیف آف دی سٹاف جو ہیں, انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ ہم نے ان کو ٹارگٹ کر لیا ہے رات والے اٹیک میں. نہ صرف انہیں بلکہ غلام رضا سلیمانی جو بسیج لگا لیں, وہ رضاکار فورس ہے سب, اس کے وہ جو کمانڈر ہیں, ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس حملے میں شہید کر دیا ہے. تو یہ ایران نے اس کی طرف تردید کی ہے, نہ صرف بلکہ انہوں نے ایک خط جو ہے وہ بھی دیا ہے, پبلش کیا ہے ٹی وی چینلز پہ, اور وہ خط لکھا گیا ہے علی لاریجانی کی طرف سے بحریہ کے شہیدوں کے نام. بعد میں ایرانی ٹی وی نے یہ کہا ہے کہ علی لاریجانی خیریت سے ہیں اور وہ شہید نہیں ہوئے. دیکھیں کہاں تک انفارمیشن, ایک دو دن میں اس کی کنفرمیشن. لیکن سر یہ تو کنفرم ہے کہ لاریجانی صاحب کو بھی اگر کچھ ہوتا ہے بیک اپ تو ان کا پڑا ہوا. سر بیک اپ بڑا, ہر چیز کا بیک اپ ہے. بات تو یہ ہے ہی نہیں ہے کہ ایرانی قیادت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, یہ بحث کا مضمون ہی نہیں ہے. ان کا جو ٹارگٹ ہے نا, وہ رجیم ٹارگٹ چینج کرنا, اسی چکر میں وہ جو لیڈرشپ ہے, اس طرح تو لیڈرشپ مارتے جائیں گے, وہ نئے آتے رہیں گے. عرض یہ ہے کہ تھکا دینے کی پالیسی. لاریجانی صاحب کوئی عام آدمی نہیں تھے. 1979 میں انہوں نے IRGC جوائن کی تھی ایز ممبر, سپاہی کے طور پر. ٹھیک ہے. پھر وہ ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی کمانڈنٹ بنے, پھر تھوڑا اور اوپر آئے, پھر وہ پولیٹیکل معاملات میں آ گئے, پھر وہ ڈپٹی منسٹر بنے,
پھر اسپیکر بنے, پھر جیسے ہمارا پی ٹی وی ہے, ایران ٹی وی کے ہیڈ بھی رہے, بہت ساری اہم پوزیشنز پہ رہنے کے بعد وہ مشیر رہے آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کے بہت دیر, اور اب وہ نیشنل سپریم کونسل کمیٹی کے سیکرٹری جنرل تھے, ہیں بلکہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ تصدیق نہیں ہو پا رہی. تو ایک وہ آدمی ہے ایران کا بعد از آیت اللہ علی خامنہئی جو سیاسی اور عسکری دونوں کو ساتھ لگ کے دونوں کے درمیان ایک برج کی حیثیت رکھتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اتنے مضبوط وین کے ساتھ ہوں, اتنے کلیئر مائنڈ کے ساتھ ہوں. ابھی انہوں نے جو 6 نکاتی خط لکھا تھا کل جو پبلش ہوا, اس میں انہوں نے مسلم دنیا کو بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. تو بڑی سیدھی سیدھی باتیں, سیدھے سیدھے وہ جو ہے اٹیک کرنے والے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیٹی امریکہ میں کینسر پر ریسرچ کر رہی تھی, اسسٹنٹ پروفیسر فاطمہ اس کا نام ہے, اس کو یونیورسٹی نے فائر کر دیا ہے کچھ دن پہلے, باقاعدہ اس الزام میں کہ علی لاریجانی کی بیٹی ہے تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. تو کینسر کی پہ ریسرچ کرنے والی ان کی بیٹی وہ انہوں نے یونیورسٹی سے نکال دی ہے. تو علی لاریجانی کے بعد ابھی بڑی قیادت ہے, جنرل محسن رضی ہیں, پتہ نہیں آپ انہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, وہ بھی ایک بڑے کمانڈر ہیں, اور وہ بھی اور نام لیا جا رہا ہے کہ اگلے ممکنہ طور پہ تو اوبیسلی پورا ان کے نام ہی نکلے گا, وہ انہی کے نام نکلے گا, وہ خاصے. اچھا جعفری صاحب, یہ تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے لاریجانی صاحب نے جو اپنے نکات جو نکالے تھے, جو ایک پوری ایک لمحہ فکریہ تھا بظاہر, مجھے یہ لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم امہ بالکل بھی ایک پیج پر آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ نیٹو سے لے کر یورپین کنٹریز نے ایک ایک کر کے ٹرمپ کو انکار کر دیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یورپی یونین بڑے عرصے بعد یکجا نظر آئی اور سب نے انکار کیا. انہوں نے کہا اسی تاڈے نال نہیں آنا. سر ان کی وزارت وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا ہے آج یورپی یونین کا, انہوں نے اس میں باقاعدہ کنڈیم کیا ہے 160 بچیوں والے اسکول والے حملے کو, اور ایران پر اس وار کو اللیگل قرار دیا. انہوں نے کہا ہم کسی صورت اس اللیگل وار میں داخل نہیں جا سکتے. اگر وہ لوگ اتحاد بنا سکتے ہیں, وہ لوگ یہ ایک الائنس بنا سکتے ہیں کہ ہم ٹرمپ کی غیر قانونی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, آپ کے مسلم ممالک کیوں نہیں ایک پیج پر آ رہے؟ یہ کیوں نہیں یہ سوچ رہے کہ ایران پہ حملہ ایک غیر قانونی حملہ ہے؟ مطلب اس میں اس کی کیا قباحت ہے مسلم ممالک کو یہ ایک پیج پر آنے کے لیے؟ سر یہی تو رونا علی لاریجانی صاحب بھی رو رہے ہیں کہ مسلم ممالک کو کیا پرابلم ہے امت مسلمہ کے ہوتے یورپی یونین اگر ایک ساتھ ایک کٹھی ہو سکتی ہے سر, ایک پیج پر آ کے ٹرمپ کو انکار کر سکتی ہے کہ اپنے اسٹریٹ آف ہارمز میں اپنے جہاز نہیں بھیجنے, تو سر ان کو بھی تو سوچنا پڑے گا نا, خدا را یہ بھی تو سوچیں. ایک گال دسو جناب, یورپی یونین نے کوئی اڈے دیتے ہیں امریکہ نے؟ سر بالکل دیے ہوئے ادھر خلیج یہاں پہ نہیں دیے, بالکل نہیں دیے نا, بلکہ جو اڈے موجود تھے وہاں سے ایک آدھ جگہ سے جو فائر ہوا, فائر بیک آیا, تو اس کے بعد وہ بھی انہوں نے بند کر دیے. آج سوئٹزرلینڈ نے اپنی فضائی حدود بند کر دیا امریکی فوجیوں کے لیے, انہوں نے کہا یہاں سے نہیں گزر سکتے, یہ جو بھی وار کے لیے جائیں گے. ٹرمپ کی بے بسی تو بڑی کھل ڈل کے سامنے آ گئی سر. چائنا, اٹلی, جاپان, فرانس, جرمنی, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا, کون سا ملک ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے؟ کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں کھڑا سوائے اسرائیل کے, بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. تو ٹرمپ ایک دلدل میں پھنس گیا. اب یہ تو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سر جی وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ممکنہ طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ بڑے کلیئرلی نیتن یاہو کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, اور یہ دونوں دنیا میں باپ بیٹے کا لفظ یوز ہو رہا ہے کہ فادر اینڈ سن یہ اب پوری دنیا سے الگ تھلگ ہے, یہاں تک کہا جا رہا ہے. سر یہ تو لگے ہوئے ہیں نا, اب یہ ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جتنا ہل رہے ہیں نا اتنا یہ پھنستے جا رہے ہیں. جنہوں نے انہیں ریسکیو کرنا ہے وہاں سے, وہ بھی ان کو ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہے. تو مایوسی چہرے پہ ان کے آپ دیکھیں, جو ابھی ان کی اسرائیل والوں نے ابھی دوبارہ پریس کانفرنس کیا, ان کی ڈیفنس منسٹری کے لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے فورسز کے لوگ بیٹھے ہیں. نیتن یاہو نہیں تھا وہاں پر, ٹھیک ہے, ہمیشہ وہ وہاں بیٹھا کرتا تھا. جتنی اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں بار بار بنانی پڑ رہی ہیں, وہ اے آئی اس پہ الزامات آ رہے ہیں, ثابت بھی کر رہے ہیں لوگ اس میں کہ جی یہ دیکھیں یہ اے آئی ہے. سو وہ بھی 6 مگویاں ابھی ٹوٹی نہیں ہیں ابھی تک. تو سچویشن ایسی چل رہی ہے وار کی کہ دونوں طرف دھواں ہے, کلیئر نہیں آ رہا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. لیکن جہاں تک طلبی پر حملوں کا بات ہے تو وہاں سے اب فوٹیجز نکلنا شروع ہو گئی ہیں. غازہ بنا کے رکھا ہے ایران نے اسرائیل کو. جو تازہ فوٹیجز آ رہی ہیں اگر آپ دیکھیں
بڑی تعداد میں جو سجیل میزائل کے حملے ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں تباہی مچائی ہے. آج ایک ریلوے اسٹیشن بھی اسرائیل کا اڑ گیا ہے. اس کے علاوہ ان کی کچھ مواصلاتی نظام کو بڑا نقصان پہنچا, مواصلاتی نظام کو. تو ایک عراق میں امبیسی کے یو ایس امبیسی کے اوپر ایک خفیہ ریڈار لگا ہوا تھا جو خاصا مدد کر رہا تھا, وہ ریڈار بھی اڑا دیا. اب وہ پھر امبیسی بھی ابینڈنٹ ہو گئی ہے, لیکن امریکہ نے اس کا ایک حل نکال لیا کیونکہ تھارڈ سسٹم وغیرہ ان کے سارے ایران نے باری باری کر کے اڑا دیے. تو اب وہ ایک بحری بیڑا لے کے آئے ہیں جس پہ جو ہے نا جہاز ہیں جو ریڈار کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں. یعنی وہ جہاز اڑتے ہیں اور وہ پھر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ریڈار کی طرح, کیونکہ ریڈار کم ہو گیا تو وہ بھی بیڑا آ گیا. تو امریکہ جدید سے جدید ٹیکنالوجی لے کے لڑنے کی طرف تلا ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں, آپ نے ہرمز میں اسٹیٹ آف ہارمز میں گھسنے کی جرت نہیں ہو سکی, ابھی تک نہیں ہو پائی سر, مشکل ہے بڑا. اتوں ہی پاکستان دا جہاز لنگ کے آیا. سر میں تو تانوں پہلے کیا سی, پھر تسی کہو گے جی کہ حافظ صاحب کی کچھ زیادہ تعریفیں ہو گئی ہیں. حافظ صاحب کا ویژن سر جی پوری دنیا میں سر حافظ صاحب کا ویژن ہے, لیکن پاکستان کا جہاز صرف وہاں سے گزرا ہے اسٹیٹ آف ہارمز میں جو گیون روٹ اس کو دیا گیا تھا. منظور شدہ راستہ ہے ایران کا, اگر آپ وہاں سے گزریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر منظور شدہ راستے سے صراط مستقیم سے بھٹکیں گے تو آپ کو کوئی خطرناک نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو یہ چل ایک سیکنڈ, یہ جعفری صاحب یہیں پہ رک جائیں, یہیں پہ بات کو روک لیں. پاکستان کے لیے اجازت کچھ بھی نہیں ہے, حافظ صاحب کے لیے اجازت نامہ درکار نہیں ہے. حافظ صاحب آپ پروانے ونڈ دینے کہ ایتھوں سی آنا ہے. جعفری صاحب کیا بات کر دی آپ نے سر, پروانے دے شکریہ بھی تے ادا کرتے ہیں نا, اگلے نے مجبوری ہے نا, پاکستان سے ٹکر بہت مشکل ہے. سر کیوں ٹکر لینی ہے ایران نے, کوئی بھی کنٹری ہو, میرا اشارہ صرف ایران کی طرف نہیں ہے. پاکستان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا, میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں, اور جو چیز رکاوٹ بنے گی پاکستان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کیا حال کیا ہم نے یہ رات کو افغانستان میں, سر برباد کر کے رکھ دیا ہم نے ان لوگوں کو. سر وہ اس میں وہیں سے ہمارے پہ حملہ ہوتا تھا اور ان کا پروپیگنڈا دیکھیں, کہتے ہیں ہاسپٹل سے بمباری کی تھی ہے. نہیں سر, وہ میں بتاتا ہوں سر, میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ انہوں نے ایک عارضی ہاسپٹل کا بنایا ہوا ہے, وہاں بیڈ بورڈ ویسے ہی رکھے ہوئے ٹوٹے پھوٹے سے. وہاں وہ ایک ہیڈ کوارٹر تھا جہاں پہ ٹی ٹی پی بالکل ساری تربیت, ٹی ٹی پی کے لوگ, اسلحہ ڈپو تھا بہت بڑا. سر میں بتاتا ہوں, ٹی ٹی پی کے لوگ اور را کا وہاں اکٹھ ہوتا تھا. جو حملہ ہوا ہے اس میں اسلحہ ڈپو اور باقی تباہیاں اپنی ساری ایک سائڈ پہ کر دے, اس میں 30 ایسے لوگ مرے ہیں ٹی ٹی پی کے, 30 جو ایک دستہ تھا پاکستان پہ دوبارہ حملہ, جیسے آپ نے دیکھا پیچھے حملے ہوئے تھے, اس طرح کا جو دہشت گرد حملہ ہے جس کو آپ کہہ لیں سوسائیڈل اٹیک کہہ لیں, جس کو سر چھپ کے وار جو کرنا ہے, خودکش بمباروں کی ایک کھیپ تیار کی ہوئی کھیپ نہیں تھی سر, وہ لڑنے آنے تھے. انہوں نے باقاعدہ کمانڈو ایکشن کر کے, جیسے پہلے بھی 2-4 وہ کوششیں کر چکے ہیں. وہ بڑی پہنی سی سر, اگر سر ہوتے کٹتے پہنی سی, لیکن اوتھے کٹتے نے اگلے آنے سر. ان 30 کے علاوہ ٹوٹل 41 بندے ہیں سر جو مرے. وہ جو دہشت گرد جن کے بارے میں کنفرمیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو, ان میں 11 ایسے ہیں جن کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ را کے ساتھ تعلق ثابت ہے, اور ان میں ایک میری اطلاع ہے, گورنمنٹ کی نہیں ہے, میری را کا ایک بڑا افسر بھی مر گیا ان میں. سر جی بات صرف اتنی سی ہے جعفری صاحب کہ یہ چیزیں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, اور پاکستان کی پالیسی بڑے روز و روشن بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان اپنی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت پہ جو ہے نا, جہاں جس کے بھی گھر میں گھس کے جا کے مارنا پڑا پاکستان مارے گا. اور پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتانے والا ہوں جعفری صاحب, فیک نیوز کا جو موجد کہا جاتا ہے عصر حاضر میں, جس کو 5th جنریشن وار بھی ہے, ہائبرڈ وار بھی ہے, جس کو آپ فیک نیوز کا پروپیگنڈا کہہ لیں, اس میں بھارت کا کوئی ثانی نہیں ہے. بھارتی میڈیا کا بھارت کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اگلی گل سنو, ترلے منتا کرتا پیا ہے, میں بھی رستہ دیو, پاکستان تیل لے کے گیا سر, تیل دا ایسے رستہ دیں گے. اگلی گل سنو, اس نے ترلے منتے شروع جعفری کر صاحب دیے. اگلی بات سنیں, میں جو جس خبر کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ خبر نہیں ہے. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ بھارت نے افغان جو رجیم ہے اس کو فیک نیوز میں باقاعدہ ٹریننگ دی ہے, باقاعدہ کورسز کروا دی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کل جو رات کو ایمونیشن سینٹر میں دھماکہ ہوا تو اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے لابنگ کی, فیک نیوز AI ویڈیو جنریٹ کی افغانستان نے. افغانستان اس ٹیکنالوجی میں AI پروپیگنڈا نیوز میں بھارت سے تربیت لے کے پروپیگنڈا کر رہا ہے.
اور پاکستان نے پھر اس کے جواب میں فیک نیوز الرٹ جاری کیا کہ بھائی ایسا نہیں ہے, اے جڑی چنگاریاں اڑیاں نے اے بیڈ نہیں اڑے, اے بارود سی, ایسلا سی. تو جعفری صاحب میرا یہ اشارہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہے, خطے کا اہم ترین ملک ہے, خطے کا سپر پاور ہے پاکستان. بالکل ایسا ہی ہے, خطے کی سپر پاور ہے, لیکن جو دنیا کی سپر پاور ہے نا اس کو ٹکر ایران نے دی ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ. اور سیدھی آج انہوں نے 20 پھر جاسوس پکڑے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ انہیں اوپن ہم پھانسی دیں گے. تو وہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ جو لوگ ٹکرائے ہوئے ہیں وہ صرف اکیلی سپر پاور کے ساتھ نہیں ہے, اور بھی بہت ساری طاقتیں ہیں جن کے ساتھ انہیں نمٹنا پڑ رہا ہے. ملک کے اندر بھی ان کے صورتحال ایسی ہے. ہمارے ملک کے اندر اللہ نہ کرے ایسی صورتحال نہیں ہے کہ یہاں اتنا غداروں کی ٹیمیں ہوں گے, چھوٹے موٹے لیول پہ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن وہاں جو ہے سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. تو ایران کو بہت سارے محاذ پہ لڑنا پڑ رہا ہے, پاکستان تو صرف ایک محاذ پہ لڑ رہا ہے, ایران کافی سارے محاذ پہ لڑ رہا ہے. تنہا ہے. آج وہ شیراز میں جو حملہ ہوا ہے میرا دل اتنا پسیج گیا ہے, 2 سالہ بچہ, اس کی ماں, دادی, وہ شہید ہوئے ہیں. آج کافی لوگ شہید ہوئے ہیں. آج اس یہ شہداء کا خون ضائع تو نہیں جائے گا؟ جی ظاہری سی بات ہے سر. اب تو دنیا بھی مان رہی ہے کہ جس طرح جنگ جس سمت میں جا رہی ہے سر, اس کا تو کوئی انسانی حقوق کا UN کا اجلاس ہوا ہے, یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوا ہے جنیوا میں انسانی حقوق پہ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ 160 بچے جو شہید ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے انکوائری شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ذمہ داروں کو ہم کٹہرے میں لائیں گے قانون کے. تو ساری دنیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بولنا شروع ہو گئی ہے. خاص طور پہ یہ جو اسکول والا واقعہ ہے اس پہ تو ساری دنیا شور مچ رہی ہے, اس پہ ساری دنیا میں شور مچ رہا ہے سر. ساری دنیا میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے جنازے بنا کے ساتھ ان کی تصویریں بلڈ لگا کے وہ ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں اپنے اپنے ملک میں, لوگ رو رہے ہیں. تو وہ یہ دنیا میں یہ ساری سیلیبریٹیز, میں نے آپ کو پہلے کچھ بتایا تھا, بلکہ آج تو وہ جو پریانکا چوپڑا کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے فری پیلسٹائن کا نعرہ لگا دیا, سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. اس کے علاوہ تقریباً ہالی ووڈ کی ساری سیلیبریٹیز اس پہ بولنا شروع ہو گئی ہیں. وہ جو وائٹ ہاؤس دی سونی جی سیکٹری کی نا کیرولین ہے نا, کیا بات ہے, تجھے کیا ہی دیتا ہے. میں ان کے ویژن سے بڑا متاثر ہوں, جس طرح وہ بولتی ہیں, جس طرح وہ خاکسار کی طرف, خاکساریزم کی طرف نہ جاؤ تسی سر, خاکسار کی طرف دیکھتی ہے. میں ان کے ویژن کی داد دے رہا ہوں کہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے, انہوں نے میڈیا سٹڈیز میں بہت اچھی, ان کا ویژن سن لے کہ انہوں نے آ کے نا تو سارے جتنے بولے ہیں نا سیلیبریٹیز ان کی تنقید شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ ہماری فوج کو کمزور دکھانا چاہ رہے ہیں, فلاں کرنا چاہ رہے ہیں. تو سیلیبریٹیز تھی, کیرولین نے اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ کیا. ہوں دسو کدھر تے راضی ہو؟ نہیں میں تو فنکاراں دی حمایت کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا باب المندب, جی ایک جو سعودیہ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹ کوسٹ جو ہے اس کا کوسٹ جو ہے وہ لگتا ہے ادھر اسٹیٹ آف ہارموز کی طرف, اور لیفٹ جو ہے وہ ریڈ سی میں مغربی لگتا ہے. وہاں سے پائپ لائن کے ذریعے وہ پیٹرول ایکسپورٹ کر رہے تھے, آئل ایکسپورٹ کر رہے تھے. اور اب کل حوثیوں نے انہیں منع کر دیا کہ آئندہ سے یہاں کوئی نہیں لنگے گا. انہوں نے اٹیک شروع کر دیے ہیں کہ جو یہاں سے ہلے گا سو وہ بھی بند ہو گیا. یعنی جو چور رستہ سی نا وہ بھی بند کر دیا انہوں نے, اور حوثیوں نے باقاعدہ طور پر اٹیک شروع کر دیے ہیں. صاحب ہمارے جہاز جو ہے پھر بھی آئیں گے, ہم ساڈے جہازاں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف پیمنٹ دینی ساڈے کو, پیمنٹ نہیں. اچھا پھر ہے دسو, پیمنٹ ساڈے کو کاٹیں گے. نہیں پیمنٹ دی گل. آپ مجھے بتائیں پاکستان کا 8 کروڑ لیٹر لے کے PNS کا یہ جہاز اب لگ گیا ہوگا, جب ہم بات کر رہے ہیں لگ جائے گا, آج ابھی لگ گیا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں, 8 کروڑ لیٹر وہ لے کے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. ایک گل تاڑے کو پوچھنی, ہاں جی, ڈالر دیتا ہے جی یوان؟ سر جی اسی فی الحال ڈالر ہی دیتے ہیں. پکی بات ہے؟ پکی بات ہے. ابھی ہم نے دینے ہیں, ابھی ادائیگی نہیں ہوئی. اچھا, پیمنٹ فیوچر ادائیگی ہے, لیکن ہم نے ڈالر میں دینے ہیں. ڈالر میں وہ ایران کا سر فیصلہ تھا, ہاں جی, وہ اس نے امپلیمنٹ نہیں کیا انہوں نے. اچھا جی, اعلان ضرور کیا لیکن پاکستان نہیں کرے گا. یہ اس کی وجہ یہ ہے پاکستان نے ابھی امریکہ سے بالکل خراب نہیں کرنی. ابھی ہمارے بہت سے جوائنٹ وینچرز آگے آنے والے ہیں, اور مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اپنی پالیسی کی وجہ سے ادھر بھی رکھے گا ادھر بھی رکھے گا. تو ڈالر لے لے گا ایران؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. لے لے گا. اچھا جی, مجھے لگ رہا ہے. تو میرا خیال ہے یوان تو نہیں دینے پڑیں گے نا, کوئی موڈ نہیں ہے. اندروں اسی پاویں نال ہوئی ہے سر جی. ایران دا بھی ایک نعرہ اسی حالے کیڑا انہوں نے قانون منظور کر کے انہوں نے کہا, کیونکہ اس کے لیے ان کو قانون سازی چاہیے. ہاں وہ تو خالی نعرہ نہیں ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ ایران جس سٹیج پہ چلا گیا ہے اس سٹیج سے واپسی نہیں ہے سر. اب یہ جنگ آگے چلے گی. آج جو مجتبیٰ علی خامنہئی صاحب ہیں ان کا بھی بیان منظر عام پہ آیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتقام جاری رہے گا اور بات چیت کا
کوئی راستہ نہیں ہے. جی ہاں بالکل ایسے. لیکن جعفری صاحب بات یہ ہے, چلیں اس پہ تو ہم بات کریں گے آگے آئندہ آنے والے پروگراموں میں بھی, لیکن تاڑا جڑا قائد ہے جڑا اس ٹائم پٹیالہ بیٹھا ہے, میں اس پہ اگلے پروگرام میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ میرے پاس خبریں کچھ آئی ہیں کہ اسی جنگ کی آڑ میں جو خان صاحب نے پیغام بھجوایا ہے سر, اس پہ بھی بات کریں گے, بڑی خبر ہے. جی انتظار کریں گے آپ انشاءاللہ. ناظرین ایسا ہی ہے کہ جنگ کے جو بادل ہیں وہ گہرے سے گہرے ہیں, ایک سائیکلون میں, سمندری سائیکلون میں بدل چکا ہے, لیکن اس میں جو پوزیشن ہے وہ ایک فریق کی اچھی خاصی ویک ہو رہی ہے. وہ ایک ایسی بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے ایک فریق جو اپنے ہی ساتھیوں سے گلے کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے میری مدد نہیں کی, تم نے مجھے اچھے وقت میں بہت کھایا نوچا, لیکن اب تم میرا ساتھ نہیں دے رہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بے بس ہیں, مجبور ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہی ملک میں جو ایک شور ہے, جو مخالفین کا شور ہے, اس کو بھی سہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو مخالفت کرتا ہے اس پہ فتویٰ, جو اس کے خلاف کو تھوڑی سی بھی تنقید کرتا ہے اس کو شٹ ڈاؤن کرنے کی دھمکی. تو یہ ایک ہارے ہوئے شخص کی نشانی ہو سکتی ہے, لیکن جنگ میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی. آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.